جو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ہونا، کیا محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت للعالمین بنا کر اس جہان میں جو ہے نا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اور کل بات ہوئی تھی اس پر، ویسے گفتگو ہو گئی تھی، پھر کہا تھا کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو مزید کرتے ہیں۔ چلو ایک دو باتیں مزید کرتے ہیں، اگر ٹائم ہوا تو پھر آگے والی کوئی آیت لے لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا، یہ ازجیت رسالت ہے کہ رب تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رسول بنایا، اس لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بھی بنایا، یعنی رسول ہونے کے ناطے تمام جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنایا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پھر آپ جس کے رسول ہیں اس کے لیے آپ رحمت ہیں، جس وقت کے لیے آپ رسول ہیں اس وقت کے لیے آپ رحمت ہیں، جب سے رسول ہیں اس وقت سے آپ رحمت ہیں، جب تک رسول ہیں اس وقت تک آپ رحمت ہیں، کیونکہ یہ رسالت کے ساتھ ہے آپ کی رحمت۔ تو کب سے رسول ہیں؟ تو جس وقت ابھی یہ کائنات معرض وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت بھی آپ رسول تھے، کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ انا خاتم النبیین وآدم بین الطین والماء، کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی آپ کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، پانی اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھے، ابھی ان کا جسم تیار ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور یعنی کہ پھر کائنات کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی آپ کی رحمت بھی جو ہے نا وہ بھی سامنے آ گئی۔ کب تک رسول ہیں اور کب تک آپ رحمت ہیں؟ جب تک آپ رسول ہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رسول ہیں، اور یہی چیز جو ہے نا رحمت للعالمین ہونا ظاہر کر رہی ہے کہ جب تک عالمین قائم ہے، عالمین یہ قائم ہے، اس وقت تک آپ ان کے لیے رحمت ہیں، یعنی اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں اور اس آخرت کے جہان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو کس کے لیے رحمت ہیں؟ یعنی جس کے رسول ہیں اس کے لیے رحمت ہیں۔ تو کس کے رسول ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، تو پھر کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کا رحمت للعالمین ہونا یہ آپ کے خصائص میں سے آپ کی یہ خصوصیت ہے، اور اس پوری کائنات میں کسی اور کو یہ منصب حاصل نہیں۔ رحمت للعالمین ہونا یہ آپ کی خصوصیات ہے، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے ہیں، اور کسی کو رب تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ، حالانکہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی تو اپنی اپنی امتوں پر اپنے اپنے وقت میں رحمت تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک خاص وقت کے لیے تھے، خاص لوگوں کے لیے تھے، خاص ایک زمین کا قطع علاقہ اس کے لیے تھے، ساری کائنات کے لیے نہیں، سارے وقتوں کے لیے نہیں۔ اور ان میں بھی کہ جو تو ان کی بات ماننے والے آپ اور ان پر ایمان لائے ان کے لیے تو وہ رحمت ہوئے، لیکن جو آپ پر ایمان نہیں لائے اپنے اپنے نبیوں پر ان کے لیے تو وہ عذاب کا سبب بنے۔ تو اس لحاظ سے ان کا رحمت ہونا ایک تو وقتی ہے
اور ایک ہمہ جیت ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا تو یہ پوری کائنات کے لیے اول سے آخر تک، خواہ کوئی اپنا ہے خواہ بیگانہ ہے۔ وہ دیکھتے ہیں نا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مشرکین کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، بد دعا فرمائیں، ان کے لیے لعنت فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلتا ہے کہ خواہ کوئی کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، خواہ ایماندار ہے، کوئی بھی ہے نا، اس کو آپ کی رحمت سے حصہ ضرور ملا ہے، آپ کی رحمت سے حصہ اس کو ضرور ملا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اسی طرح اگر آپ اس کے یہ پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس آیت کا رابطہ دیکھیں نا تو ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ قرآن مجید کا جس طرح ابھی میں نے بیان کیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، تو یہ جو ہے نا جنت میں پہنچانے والا، جنت میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے پہنچنے کا، کافی ہے آدمی جو کوئی اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے نا، تو اگرچہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، رب کا ہے، لیکن معجزہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ تو آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ کتاب نازل ہوئی کہ جو آدمی اس کی تعلیمات پر عمل کرے اس کو وہ جنت الفردوس میں پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ تو یہ بھی آپ ہی کے واسطے سے، آپ ہی کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اور ویسے بھی جو ہے نا جتنی بھی تعلیمات ہیں نا نیکی کی، نیکی کے راستے، نیکی کی چیزیں بتانے والی، یہ تمام چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آئی ہیں۔ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چیزیں نیکی کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، یہ ساری کی ساری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا کو پتہ چلی ہیں، نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے یہ پتہ چلا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں جی کہ اگر اس علم کو انبیاء کرام سے علیحدہ کر دیا جائے تو یہ نافع علم نہیں رہتا، نفع دینے والا نہیں رہتا علم، وہ پھر شیطانی علم بن جاتا ہے اور نقصان دہ علم وہ بنتا ہے، علم دار بن جاتا ہے، علم نافع نہیں رہتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام نہ ہوتے، ان کی تعلیمات نہ ہوتی تو انسان جانوروں کی طرح ہوتا، کتوں کی طرح، گدھوں کی طرح ہوتا، استغفر اللہ۔ تو بالکل جانور جس طرح ان کے یہاں کوئی قانون، کوئی نظریہ، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، وہی ان انسانوں کا بھی ہوتا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق پر رحم فرمایا کہ ایسی تعلیمات دیں کہ انسان کو انسان بنا دیا، وگرنہ یہ وہی حیوان کا حیوان ہی ہوتا۔ تو یہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے نا اس کا سہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سر سجتا ہے۔ اچھا، یہاں سے جو ہے نا اسی آیت سے ہی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ابدی ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ کیوں کہ جو رحمت ہے
اگر رحمت پہنچانے والا ہی ختم ہو جائے تو پھر عالمین تک تو وہ رحمت نہیں پہنچتی نا۔ تو اسی طریقے سے کائنات سے کہ عالمین جس کے لیے آپ رحمت ہیں، پہلے وہ موجود ہوگا تو پھر عالم بنے گا تو اس کے لیے رحمت ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جس طرح پہلی حدیث میں نے بیان کی نا کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ہاں، تو یہ چیز صادر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ اس دنیا سے جو ہے نا پردہ ہمیشہ کے لیے، کہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک نے کہا ہے، میں ابھی نام وغیرہ نہیں لینا چاہتا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مار کر مٹی میں مٹی ہو گئے، استغفر اللہ، ہاں، تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ کا رحمت للعالمین ہونا تو ختم ہو جاتا نا، وہ پھر عالمین کے لیے تو رحمت نہ ہوتے، کیونکہ عالم موجود ہے، رحمت ختم ہو گئی ہے، تو پھر تو یہ چیز نہ ہوتی۔ تو نہیں، یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کرام یہ حیات النبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا یہ دوامی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جب بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ آپ رحمت ہوں کہ جس وقت تک آپ زندہ ہوں گے، اور یہ رب تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا کہ جس وقت تک آپ رسول ہیں اس وقت تک آپ رحمت ہیں، اور قیامت کے بعد تک بھی آپ رسول ہیں۔ اسی لیے آج ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا معنی ہے، ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ رسول تھے، تو ہیں کا مطلب آج بھی وہ رسول ہیں نا، آئندہ بھی وہ رسول ہیں، جبھی تو محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول آپ ہیں، تو جبھی تو آپ کی جو ہے نا یہ رحمت للعالمینی جو ہے آپ کی موجود ہے۔